محسن کاکوروی محسن کاکوروی کی قصیدہ نگاری، اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے۔ محسن کاکوروی جس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ زمانہ طوائف الملوکی کا زمانہ تھا۔ ان کا عہد کشاکش حیات رنگین بو الحواسی کا دور تھا۔ مغل سلطنت کا خاتمہ اور ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو رہا تھا۔ انگریز ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں کا جانی دشمن بن گیا تھا۔ افراتفری کے باوجود میر ضمیر، میر خلیق، میر انیس، میرزا دبیر، امیر مینائی اور محسن کاکوروی نے زمانے کی کجروی کے خلاف اردو ادب کو اعلیٰ خیالات و جذبات سے مالا مال کیا۔ محسن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا نعت سے کی، اور یہ حقیقت ہے کہ اردو شاعری میں نعت گوئی کا حقیقی دور محسن کاکوروی کی نعتیہ شاعری سے ہی شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ لکھنوی طرز کی شاعری اور عام رنگ، جس پر تعیش پسندانہ ماحول کی چھاپ لگی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے اس قبیل کی شاعری کا دامن داغدار سمجھا جاتا ہے، اسے صرف محسن کاکوروی نے اپنی نعت گوئی کے ذریعے پاکیزگی عطا کر کے اہل لکھنؤ کو سرخرو کر دیا۔ محسن خود معترف ہیں: سخن کو رتبہ ملا ہے میری زبان کے لیے، زبان ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے۔ ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت محسن، کلام نعتیہ رکھا میری زباں کے لیے۔ محسن نے اپنی زندگی نعت کے لیے وقف کر دی۔ ان کا نعتیہ قصیدہ گلدستہ کلام رحمت کے نام سے 1852 کی تصنیف ہے۔ یہ ان کا پہلا قصیدہ ہے۔ اس سے پہلے قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں: آج کس صاحب شوکت کی میں تکتا رہا ہوں، کہ فرشتے ہیں اٹھائے ہوئے در کی چلمن۔ رنگ و بو کس گل رعنا کی پسند آئی ہے، نہ مجھے خواہش گل ہے نہ ہے پروائے چمن۔ محسن کاکوروی نے بہت سا شعری سرمایہ چھوڑا ہے، جس میں مشہور کتابیں یہ ہیں: نمبر 1 گلدستہ کلام رحمت، نمبر 2 ابیات نعت، نمبر 3 مدحِ خیر المرسلین، نمبر 4 نظم دل افروز، نمبر 5 انیس آخرت، نمبر 6 مثنویات، نمبر 7 صبح تجلی، نمبر 8 افغان محسن، نمبر 9 چراغ کعبہ، نمبر 10 نگارستان الفت، نمبر 11 شفاعت و نجات، نمبر 12 اسرار معانی در عشق، نمبر 13 حلیہ مبارک سراپا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 14 رباعیاں 1857 کے دوران، نمبر 14 رباعیاں 1857 کے دوران۔ ہر صنف شاعری ایک مخصوص مزاج کی حامل ہوتی ہے، اور یہ مزاج در حقیقت ان عناصر سے ترتیب پا کر ہوتا ہے جنہیں باعتبار موضوع مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ہر صنف کا مزاج دوسری صنف ادب سے مختلف ہوتا ہے۔ قصیدے کا مزاج غزل اور دیگر اصناف سخن سے الگ ہے۔ قصیدے کی صنف کو بام عروج پر پہنچانے والے شعراء میں محسن کاکوروی کا نام سرفہرست ہے۔ ان کے تصنیف کردہ چند قصائد ہیں، لیکن فنی محاسن کے بہترین نمونے ہیں۔ محسن کے قصائد مسدس، مخمس اور مثنویہ نعتیہ ادب کے ایسے شاہکاریں ہیں کہ جن کا ایک جواب اب تک نہ ہو سکا۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ محسن کاکوروی مولانا حالی سے کسی صورت بھی کم نہ تھے۔ احسن اللہ خان ثاقب نے مکتوبات امیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ منشی امیر احمد مینائی سے جناب محسن کاکوروی کی سخن، آفرینی اور بلاغت کلام کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا کلام ایک عالم ہے، خیالات نادرہ کار کہ اس کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے، اور ان کا ہر شعر معراج بلاغت ہے۔ نعت گوئی کی فضا جتنی وسیع ہے اتنی ہی اس میں پرواز مشکل ہے۔
لیکن محسن کاکوروی کے کلام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نعت کی وسیع فضا میں ان کی اڑان سب سے اونچی ہے اور بڑے مشکل مقامات میں بھی انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ طے کیے ہیں۔ مضمون میں موضوع کے اعتبار سے جدت، اسلام اور ہندی تصورات کا امتزاج، حدیث اور عقائد کی صحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مذاق شاعرانہ کے ساتھ ساتھ نکتہ آفرینی، خلوص و محبت کے اظہار میں تہذیب و متانت کا پاس ان کے کلام کی عام خوبیاں ہیں۔ تمام کلام ہموار اور شگفتہ، مضمون بلند، زبان کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی، بندش چست مثنویوں میں قصیدوں کی سی شان و شوکت، تشبیب و گریز کے کمالات ایسی خصوصیات ہیں جو شاید ہی ان کے کسی دوسرے معاصر کو نصیب ہوئی ہوں۔ محسن کاکوروی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، نہ میرا شعر، نہ قطع، نہ قصیدہ غزل۔ محسن کے نعتیہ کلام میں سب سے زیادہ شہرت ان کے مشہور قصیدہ لامیہ مدح خیر المرسلین کو نصیب ہوئی جو 1842 میں مکمل ہوا۔ اس قصیدے میں ان کی شاعرانہ خوبیاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ دراصل محسن کاکوروی کو نعتیہ قصائد لکھتے وقت کسی صلے کی توقع نہیں تھی، نہ کسی نواب بادشاہ سے انعام کی توقع تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بے پناہ محبت تھی وہ قصیدے مدح خیر المرسلین سے پوری طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ فن کے لحاظ سے اور مضمون و حیت کے اعتبار سے یہ قصیدہ اپنی مثال آپ ہے۔ بقول ڈاکٹر اعجاز حسین، ان کے لامیہ قصیدے میں کئی مقامات پر نہایت شدومت کے ساتھ ہندوؤں کی رسوم پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ان کے مقدس مقامات کا بھی ذکر آیا ہے اور بعض واقعات اور تہوار بھی بڑی خوبصورتی سے نظم ہوئے ہیں۔ اب ہے تشبیب میں مقامی اثرات۔ تشبیب میں مضامین کے تنوع اور ندرت کے ساتھ مقامی رنگی آمیزش نے اس میں ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ ان کی تشبیب کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پلاتی ہے صبا گنگا جل، خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی، کہ چلے آئے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل، جانب قبلہ ہوئی ہے یورش ابر سیاہ، کہیں پھر کعبے میں قبضہ نہ کریں اللات و حبل۔ سودا اور ذوق قصائد کے مسلم ثبوت استاد ہیں، لیکن ایسی اچھوتی اور نرالی تشبیب کے نمونے ان کے ہاں بھی کم ملیں گے۔ تشبیب میں ہندوانہ تہذیب کی اصطلاحات اور مذہبی علامات کا جو استعمال محسن نے کیا ہے، ان کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اس طرز کی تشبیب جس سے قصیدہ نعت کا آغاز ہو، بعض شعراء اور نقادوں کے نزدیک ہدف تنقید بھی بنی۔ محسن نے ان اعتراف کا منظوم جواب دیا۔ وہ نہ صرف عالمانہ، شاعرانہ اور محققانہ ہے بلکہ ان کی ایجاد، اپج اور اختراعات ذہنی کی غمازی کرتا ہے۔ گو قصیدہ سے جدا ابر بہار تشبیب، فکر کے تازہ و تر کرنے کو ہے مستعمل، مختلف ہوتے ہیں مضمون کہیں عشق کہیں حسن، کہیں نغمہ ہے کہیں مے، کہیں پھول اور کہیں پھل، پڑھ کے تشبیہ مسلمان مع تمہید و گریز، رجعت کفر یا ایمان کا کرے مسئلہ حل۔ اب ہے گریز و مدح۔ اس اچھوتی تشبیب کے بعد محسن کا کلم و ممدوح کی تعریف میں جو لانیہ دکھاتا ہے شاعر کا کمال اور اس کے فن کی خوبی یہ ہے کہ مدح کی طرف اس طرح گریز کرے جیسے خود بات سے بات نکل آئی ہو، نہ کہ قصد مضمون باندھا جائے۔ گرتے پڑتے ہوئے مستانہ کہاں رکھا پاؤں،
کہ تصور بھی وہاں جا نہ سکے سر کے بل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بھی لاجواب ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی ہستی قرار دیتے ہیں کہ انسانوں میں اس کا کوئی بدل اور ہمسر نہیں۔ تمام پیغمبروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مثال آپ ہیں۔ محسن کہتے ہیں گلخوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان عبد طراوس دستار ازل، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل نہ مقابل نہ بدل۔ اب ہے دعائیہ۔ محسن نے قصیدے میں 2 طویل غزلیں بھی شامل کی ہیں جو قصیدے کی ضمن میں ہیں لیکن اس اعتبار سے جدت لیے ہوئے ہیں کہ قصیدے میں جو قافیہ تھا اسے غزلیات میں بطور ردیف استعمال کیا ہے۔ خاتمہ دعا شروع کرنے سے پہلے اس نے اس طرح اپنے دل کا اظہار کیا ہے: جی میں آتا ہے لکھوں مطلع برجستہ اگر، وجد میں آ کے قلم ہاتھ سے جائے نہ اچھل۔ یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ نعتیہ شاعری میں شاعر کا قلم بے قابو ہو جاتا ہے کیونکہ مدحیہ قصائد میں ممدوح کی سچی اور حقیقی تصویر کی جگہ قیاسی و خیالی تصاویر ہی ملیں گی۔ دیکھنے میں نعت کا میدان محدود نظر آتا ہے لیکن دراصل یہ محدود نہیں بلکہ وسیع ہے۔ البتہ نعت گو کے لیے لازم ہے کہ وہ حفظ مراتب کا لحاظ رکھے۔ اب ہے دعائیہ۔ محسن نے قصیدے میں 2 طویل غزلیں بھی شامل کی ہیں جو قصیدے کی ضمن میں ہیں۔ لیکن اس اعتبار سے جدت لیے ہوئے ہیں کہ قصیدے میں جو قافیہ تھا اسے غزلیات میں بطور ردیف استعمال کیا جائے۔ خاتمہ دعا شروع کرنے سے پہلے اس نے اس طرح اپنے دل کا اظہار کیا ہے: جی میں آتا ہے لکھوں مطلع برجستہ اگر، وجد میں آ کے قلم ہاتھ سے جائے نہ اچھل۔ یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ نعتیہ شاعری میں شاعر کا قلم بے قابو ہو جاتا ہے۔ اب ہے پیج نمبر 49 دعائیہ۔ محسن نے قصیدے میں 2 طویل غزلیں بھی شامل کی ہیں جو قصیدے کی ضمن میں ہیں لیکن اس اعتبار سے جدت لیے ہوئے ہیں کہ قصیدے میں جو قافیہ تھا اسے غزلیات میں بطور ردیف استعمال کیا ہے۔ خاتمہ دعا شروع کرنے سے پہلے اس نے اس طرح اپنے دل کا اظہار کیا ہے: جی میں آتا ہے لکھوں مطلع برجستہ اگر، وجد میں آ کے قلم ہاتھ سے جائے نہ اچھل۔ یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ نعتیہ شاعری میں شاعر کا قلم بے قابو ہو جاتا ہے کیونکہ مدحیہ قصائد میں ممدوح کی سچی اور حقیقی تصویر کی جگہ قیاسی و خیالی تصاویر ہی ملیں گی۔ دیکھنے میں نعت کا میدان محدود نظر آتا ہے لیکن دراصل یہ محدود نہیں بلکہ وسیع ہے۔ البتہ نعت گو کے لیے لازم ہے کہ وہ حفظ مراتب کا لحاظ رکھے۔ با محمد ہوشیار کی منزل بڑی کھٹن ہے اور محسن اس منزل سے جس آسانی کے ساتھ گزرے ہیں وہ ہر ایک کی بات رہی۔ محسن نے اپنے قلم کو کہیں بہکنے نہیں دیا بلکہ سچائی اور سادگی کے ساتھ بے نظیر مرکب ہمارے سامنے پیش کیے۔ ان کی زبان بڑی ستھری ہے اور اردو کے مشہور قصیدوں کے مقابلے میں ان کے قصیدے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ دین و دنیا میں کسی کا نہ سہارا ہو مجھے، صرف تیرا ہو بھروسہ تیری قوت تیرا بل، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تر امداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل، کہیں جبریل اشارے سے کہ ہاں بسم اللہ، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔ ڈاکٹر ابو محمد سحر اپنی کتاب اردو میں قصیدہ نگاری میں محسن کے قصیدے مدح خیر المرسلین کے متعلق لکھتے ہیں: ان کے قصیدے مدح خیر المرسلین کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی اور اس میں شک نہیں کہ ان کا قصیدہ اردو قصائد میں منفرد اور امتیازی مقام کا مالک ہے۔ اس کی تشبیب جس پر اس قصیدے کی مقبولیت کی بنیاد ہے، یوں تو بہار یہ تشبیب ہے لیکن محسن نے اس کو برسات کے موسم سے آہنگ کر کے مقامی رنگ، ہندوستانی تلمیحات، ہندوستانی رسوم و رواج اور ہندی الفاظ کی آمیزش اتنی فن کاری سے کی ہے کہ کچھ اور ہی عالم پیدا ہو گیا ہے۔
محسن کی شاعری اور اس کے عہد کے سیاسی و سماجی اور ثقافتی ماحول کا جائزہ لینے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے گویا محسن کی پاکیزہ نعتیہ شاعری فطرت کا بڑا تقاضا تھا جو پورا ہوا۔ جس طرح دنیا میں جب گمراہی اور تاریکی پھیل جاتی ہے اور لوگ فسق و فجور اور شرک و الحاد میں گرفتار ہو کر اپنی اعلیٰ صفات اور وجہ تخلیق کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے اپنی کسی خاص بندے کو نبی بنا کر مبعوث کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح لکھنوی زوال پذیر معاشرے میں محسن کی نعتیہ شاعری کا وجود خدا تعالیٰ کی نعمت معلوم ہوتی ہے، جس نے لوگوں کو گل و بلبل کے ترانوں سے ہٹا کر خیر البشر کی سیرت طرف راغب کر دیا۔ محسن کی شاعری ایک زوال آمادہ معاشرے میں پروان چڑھی، مگر یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تھا کہ وہ اپنے زمانے کے کثیف ماحول میں ایسا رنگ اختیار کرنے میں کامیاب ہوئے جسے تا قیامت زوال نہیں آ سکتا۔ نعت میں بھی صنف قصیدہ کی ایک شکل ہے، لیکن اس سے قبل قصیدے کا واحد مقصد مادی منفعت بن گیا تھا۔ اس کے برعکس محسن نے اس فن کو لفظاً و معناً فن شریف بنایا۔ محسن نے لکھنؤ میں پائی جانے والی حالت و واقعات کی کشیدگی اور غلاظت سے ہٹ کر پاکیزہ موضوع کو بڑی بخوبی نبھایا ہے۔ ایک نعت گو اور خصوصاً اس قصیدے کے حوالے سے محسن کاکوروی کا نام اردو ادب میں زندہ و جاوید رہے گا۔ بقول ابوالحسن صدیقی، محسن کا کلام جذبات کے غیر فانی بنیادوں پر استوار ہے۔ خلوص و محبت، شیفتگی اور عقیدت جو محسن کی زندگی کے عناصر تھے، انہی سے ان کی شاعری ترتیب پائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی اس میں سوری و معنوی دلکشی پائی جاتی ہے، اور اس اعتبار سے لکھنوی شعراء میں محسن اپنی مثال آپ ہے۔ اب ہے نیکسٹ ٹاپک، محسن کاکوروی کا فن۔ محسن کاکوروی کے متعلق ڈاکٹر ابوالحسن صدیقی اپنی کتاب لکھنؤ کی دبستان شاعری میں لکھتے ہیں کہ محسن کا کلام شاعرانہ صناعی کا نادر نمونہ ہے۔ تشبیہات، استعارات اور کنائے مضمون آفرینی ایک طور پر صنعت گری ہی کے لوازم ہی، اور اس اعتبار سے انہیں آورد اور تصنع سمجھنا چاہیے، لیکن یہ محسن کا کمال شاعرانہ ہے کہ ان کی آورد بھی کلام میں زور لا کر آمد کا لطف پیدا کرتی ہے۔ محسن کی شاعری کی ابتدا ہی اس خواب سے شروع ہوئی جس میں انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، یعنی ابتدا ہی سے محسن کی فطرت اور جبلت جمال محمدی اور اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے لگاؤ رکھتی تھی۔ چنانچہ یہی چیز تھی جو ان کے جذبات کو نعت کہنے پر ابھارتی تھی، یعنی زبان کھلی تو ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صفت و ثنا بیان کی۔ اپنی زبان کو انسانوں کی خوشامد اور انسانوں کی ثنا سے آلودہ نہیں کیا۔ محسن واحد شاعر ہے جنہوں نے تمام عمر نعت ہی کہی اور بہت خوب کہی۔ نعت ایک مقدس موضوع ہے جس میں شاعر کو عقیدت و احترام کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نعت گوئی کی فضا بہت وسیع ہے، اس میں رنگا رنگ مضامین ملتے ہیں، لیکن اس فضا میں کامیابی سے پرواز کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر نعت گو کسی مشکل مقام سے دوچار ہو جائے تو یہ اس کا کمال فن ہوگا کہ وہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے۔ محسن کے کلام کا غیر جانبداری سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ محسن نے نعت کی وسیع فضا میں خوب پرواز کی ہے، مشکل مقام پر اپنے کمال فن کے جذبے کی صداقت و سچائی سے آسانی سے گزر گئے۔ ان کے نعتیہ کلام میں ہندی اور اسلامی تصورات کا حسین امتزاج، ہندوستانی تہذیب و معاشرت کی خوبصورت عکاسی، احادیث اور اسلامی عقائد کی ترجمانی، مذاق شاعرانہ کے ساتھ نکتہ آفرینی، خلوص و محبت
کے اظہار میں تہذیب و متانت کا خیال رکھنا ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اگرچہ نعت گوئی محسن سے پہلے بھی تھی، لیکن اس فن کی حیثیت سب سے پہلے محسن نے اختیار کیا۔ اس سے قبل ایک ایسے نعت گو شاعر کی اکثریت تھی جو عقیدت کی بنا پر نعت گوئی اختیار کرتے تھے، لیکن انہوں نے نعت گوئی کے میدان میں کوئی شاعرانہ کمال پیدا نہیں کیا۔ مسلمان شعراء کی دیکھا دیکھی ہندو شعراء بھی اپنے دیوان کے آغاز میں حمد و نعت لکھتے تھے، گویا ایک روایت سی بن گئی تھی۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو محسن کا رتبہ اردو لغت گوئی کے حوالے سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ انسان کے سچے جذبات اور احساسات کی آئینہ داری جو ادب نہ کر سکے، وہ زندہ ادب کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو محسن کی حیثیت لکھنؤ کے تمام شعراء سے کہیں بلند تر نظر آتی ہے کہ انہوں نے بگاڑ کے اس دور میں بھی بہترین شاعری کی۔ انہوں نے نہ صرف خامیوں کو دور کیا بلکہ لکھنوی محاسن کو چار چاند لگا دیے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی چیز کا موقع و محل کی مناسبت سے استعمال ہی اس چیز کی قدر و قیمت گھٹاتا اور بڑھاتا ہے۔ وہی زبان جو امراء القیس کے تخیل کی زد میں فنی حیثیت سے نہایت حسین لیکن اخلاقی لحاظ سے نہایت گھناؤنی تصویر کشی کے لیے معمور تھی، قرآن کی زبان بن کر پاکیزہ ہو گئی۔ محسن زبان کے اعجاز کو ایک ایسے موضوع کے لیے وقف کر دیا جو خود سراپا اعجاز ہے۔ محسن کی زبان میں سادگی، سلاست اور روانی پائی جاتی ہے جو ایک ایسا سماع باندھ دیتی ہے، جو بھی پڑھتا ہے جھوم اٹھتا ہے، جو سمجھ کر پڑھتا ہے سر دھنتا ہے، جو نہیں سمجھتا وہ بھی لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ محسن کو انتخاب الفاظ میں کمال حاصل تھا۔ الفاظ کی نشست و برخاست، موقع محل کے مطابق ان کا استعمال اور مضمون کی مناسبت سے نئی نئی صورتیں پیدا کرنا، یہ سب محسن کے تخیل کا کمال ہے۔ پھر محسن کی زبان کی آب و تاب کا یہ عالم ہے کہ ہر گوہر کالزم تکلم، سپارۂ آسماں ہفتم۔ چنانچہ محسن سخن سنجی کو خدا تعالیٰ کا انعام اور عطیہ قرار دیتے ہوئے اس انعام کو نعت کے لیے وقف کر دینا اپنی زندگی کا مقصد خیال کرتے تھے۔ اس خیال کو ایک شعرا میں یوں ادا کیا ہے: سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، زباں ملی ہے مجھے نعت کی بیاں کے لیے۔ محسن اس بات کو بھی ناپسند کرتے ہیں کہ نعت کا موضوع ہو اور اس میں غزل کی سی کیفیت بیان کروں۔ اپنے اسی جذبے کو اس شعر میں کچھ یوں بیان کیا ہے: مضمون نعت میں پڑھوں محسن کوئی غزل، کیوں گلِ زمیں شعر کی مٹی خراب کی۔ شاعر فنا فی اللہ کی بجائے فنا فی الرسول ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ دربار رسول مقبول میں دستِ سوال کچھ یوں دراز کرتا ہے: محسن کی التجا ہے فنا فی الرسول ہو، اے بحر فیض لے خبر اپنے حباب کی۔ محسن کے کلام کا آغاز اور انجام دونوں طرف صرف اور صرف نعت ہے، اور ان کی ادبی عظمت و حیثیت کا دار و مدار بھی نعت پر ہے۔ شاعر اپنے نعتیہ کلام کو زاد آخرت سمجھ کر ایمان و ایقان کے ساتھ بارگاہ خدا کے سامنے پہنچتا ہے۔ خدا کے سامنے محسن پڑھوں گا وصف نبی، سجے ہیں جھاڑ یہ باتوں کے لامکاں کے لیے۔ محسن کے کلام کی ایک اہم اور نمایاں خصوصیت اور ان کا درست الفاظ کا انتخاب ہے۔ شاعر اپنے تخیل کے بل بوتے پر عمدہ الفاظ کا انتخاب کرتا ہے اور اپنی شاعری کو سجا سنوار کر شہنشاہ کونین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کم سے کم الفاظ میں اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں محسن کو خاص مہارت حاصل تھی، وہ بہت کم الفاظ میں اپنا مطلب و مدعا بیان کیا کرتے تھے۔ لکھنؤ کی شاعری میں اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود کچھ خوبیاں بھی رکھتی ہیں، جس میں عمدہ الفاظ کا استعمال اور زبان کا نکار شامل ہے۔ لکھنؤ میں اصلاح زبان کی تحریک چلی تھی، جس سے تمام شعراء و ادباء
متاثر ہوئے۔ ثناء و بدائع کا وافر مقدار میں استعمال شروع ہو گیا۔ شعراء ان کے استعمال میں اعتدال و توازن کا خیال نہ رکھتے تھے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے محسن کے کلام پر نظر ڈالیں تو ایک مجتہد کی حیثیت سے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اس بگڑے ہوئے ماحول سے دامن بچاتے ہوئے اپنی شاعری کو صحیح راہ پر گامزن کیا۔ اس کے کلام میں تلمیحات کا استعمال بھی جا بجا ملتا ہے۔ تلمیح کا درست اور برمحل استعمال شعر کو اپنی معنی پر بنا دیتا ہے۔ ان کے کلام میں اکثر تلمیحات قرآن و حدیث کے حوالوں سے پیش کی گئی جن کی صداقت مسلم ہیں، اس لیے محسن کی تلمیحات سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ ضروری ہے۔ محسن کے نعتیہ کلام کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کے تمام مضامین پر عبور حاصل تھا۔ ان کی شاعری میں جگہ جگہ قرآنی آیات اور حدیث کے حوالے سے ملتے ہیں۔ آیا جو کرم پہ عشق بے باک، شق سینہ کیا عشق جگر کیا چاک، رکھ کریو شعر کو مقابل، اس صاحب ذوق کا لیا دل۔ شاعری کا ایک اہم عنصر تشبیہات ہیں۔ تشبیہات کا استعمال اکثر شعراء کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ان کا درست اور برمحل استعمال نہ ہو تو یہ شعر کو بدمزہ کر دیتی ہے۔ لیکن محسن تشبیہات کا استعمال بہت خوبی سے کرتے ہیں۔ سبزہ ہے کنار آب جو پر، یا خضر ہے مستعد وضو پر، ایک شاخ رکوع میں رکھی ہے، ایک اور دوسری سجدہ میں جھکی ہے۔ محسن نے جن جاندار اور نادر تشبیہات کا استعمال اپنے کلام میں کیا ہے، اس سے شاعر کے حسن و مذاق اور شاعرانہ صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ محسن کی باریک بین نگاہ اور احساسات کی شدت تاثر نے تخیل کو جذبات کے پر لگا کر اڑایا ہے۔ ان کی تشبیہیں متحرک ہوتی ہیں، مثلاً کاغذ میں سطور کا تسلسل ہے، کھیت میں چاندنی کے سنبل۔ مضمون آفرینی اور خیال بندی بھی محسن کی شاعری میں کثرت سے ملتی ہیں۔ انہوں نے رعایت لفظی، ثناء و بدائع کا استعمال بھی جا بجا کیا ہے۔ محسن چونکہ دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کے کلام میں ان صفات کا ملنا ضروری تھا، لیکن اس لکھنوی تصنع کے باوجود ان کے ہاں ایک پاکیزہ فضا ملتی ہے۔ البتہ محسن کے کلام کو سمجھنے کے لیے علمی استعداد اور مذہبی تہذیب و روایات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ موضوع کا تقاضا تو یہ تھا کہ زبان سادہ اور عام فہم ہوتی تو عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ اس کلام سے فیض یاب ہو سکتا تھا، لیکن اس ضمن میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ لکھنوی مشاعرہ جس قسم کی روایات کا حامل تھا، اس میں اہل لکھنؤ کو جب تک بنی سنوری زبان میں کچھ پیش نہ کیا جائے ان کو بھاتی ہی نہیں تھی۔ محسن کاکوروی نے منتخب تراکیب، اچھوتے اسالیب، صداقت، خلوص، محبت، عقیدت، رقیق معانی، درست الفاظ کا انتخاب، نادر تشبیہات و استعارات، جاندار تلمیحات، پیار کے لطیف پہلو، حفظ مراتب کا خیال، رتبہ شناسی کا ڈھنگ، حقائق کی فراوانی، قرآن و حدیث کے حوالے، پرشکوہ تعبیروں اور شگفتہ بندشوں کے ذریعے اپنے کلام کو مزین کیا۔ انہوں نے جس صنف سخن میں بھی بات کی، بہت خوب کی۔ ان کا ایک اپنا شاعرانہ اسلوب ہے جو اپنی مثال آپ ہے، کوئی اور اس کی نکاری نہ کر سکا۔ انہوں نے نعتوں میں بھی سبھی شاعرانہ لوازم خوش سلیقگی کے ساتھ برتے ہیں۔ انہوں نے پہلی دفعہ تصوف اور ہندیت کے رنگ کو باہم جذب کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ان کے اسلوب میں ایک اچھوتا پن نمایاں ہوا اور ان کے کلام کو شہرت ملی۔ الغرض محسن کا کلام اختراعی فن کا عمدہ نمونہ ہے۔ لکھنوی دبستان سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک پاکیزہ فضا کا حامل ہے۔ وہ لکھنوی رنگ کے جدا رنگ اپنائے ہوئے ہیں۔ شاعر کی شخصیت میں جو عناصر ترکیبی ہیں، ان کی شاعری میں بھی ان کی عکاسی ملتی ہے۔ بحیثیت مجموعی محسن نے اردو نعت کو ایک فنی معیار عطا کیا۔ محسن کے بارے میں ڈاکٹر ابوالہیث صدیقی کی یہ رائے بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے کہ محسن کا کلام جذبات کی غیر فانی بنیادوں پر استوار ہے۔ خلوص اور محبت، شیفتگی اور عقیدت
جو محسن کی زندگی کے عناصر تھے، انہی سے ان کی شاعری نے ترکیب پائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی اس میں سوری و معنوی دلکشی پائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے لکھنوی شعراء میں محسن اپنی مثال آپ ہے۔ اب شروع ہوتا ہے حصہ دوم، مثنوی۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ حصہ دوم، مثنوی۔ مثنوی کا فن اور ارتقاء، یہ اس کا پہلا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے اس کا تعریف اور تعارف ہے۔ تعریف اور تعارف۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے جو مثنا سے نکلا ہے، جس کے معنی دو یا دو جزووں والی چیز ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے دو مصرع ہوتے ہیں۔ مثنوی اگرچہ عربی لفظ ہے، لیکن جس صنف سخن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ خالصتاً فارسی صنف کلام ہے، اور قدیم عربی میں اس کا وجود نظر نہیں آتا۔ ادبی اصطلاح میں مثنوی اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بحر میں لکھی گئی ہو، اور جس کے ہر شعر کے دونوں مصرع آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ قصیدے اور غزل میں ایک ہی ردیف اور قافیے کی پابندی کی وجہ سے مسلسل مضامین بیان کرنے کی گنجائش کم ہوتی ہے، لیکن مثنوی میں اشعار کے قافیے مختلف ہونے کے باعث مسلسل مضامین بڑی آسانی سے نظم کیے جا سکتے ہیں۔ مثنوی کے اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں، یہ مختصر بھی ہو سکتی ہے اور طویل سے طویل بھی۔ تسلسل بیان کے اعتبار سے اس کے تمام اشعار زنجیر کی مانند آپس میں ملی ہوئی کڑیوں کی طرح مربوط ہوتے ہیں۔ اس میں ہر قسم کے مضامین نظم کیے جا سکتے ہیں۔ مناظر قدرت، فلسفہ اور حکمت، واردات قلبی، حسن و عشق، رزم و بزم، تصوف، اخلاقیات، طویل قصے، عاشقانہ داستانیں، لوک کہانیاں، سب موضوعات مثنویوں میں ملتے ہیں۔ اب ہے مثنوی کی حیت۔ اردو شاعری میں مثنوی سب سے زیادہ مفید و وسیع صنف ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کے خیالات نظم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی حیت کے سلسلے میں مندرجہ ذیل امور ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مثنوی کے اشعار شروع سے آخر تک ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، اور اس کے ہر شعر کے دونوں مصرع الگ الگ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مثنوی عام طور پر چھوٹی بحروں میں لکھی جاتی ہے۔ نمبر 3، مثنوی میں اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں، یہ مختصر بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اشعار کی تعداد ہزاروں تک بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، عام طور پر مثنوی کی حیت کے لیے 7 بحریں مروج رہی ہیں، لیکن اس روایت کی کبھی سختی سے پابندی نہیں کی گئی اور نہ مثنوی کو انہی 7 بحروں تک محدود رکھنے پر اصرار کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ مثنوی
میں ہر طرح کی بہر استعمال کرنے کی آزادی ہے، اور یہ بات اور ہے کہ زیادہ تر چھوٹی بحریں ہی مثنوی کے لیے مختص رہی ہیں۔ نمبر 5، مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم وزن اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ہر نئے شعر کا قافیہ بالعموم پچھلے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے نمبر 6، مثنوی میں ردیف کا استعمال نسبتاً کم ہوتا ہے، اور عام طور پر کسی مثنوی میں ردیف والے اشعار 10% سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اب ہیں معیاری مثنوی کی خوبیاں۔ اس کی 9 خوبیاں ہیں۔ 1 نمبر ربط و تسلسل، نمبر 2 حسن ترتیب، نمبر 3 وضاحت بیان، نمبر 4 جزیات نگاری، نمبر 5 فطری انداز، نمبر 6 تکذیب بیان سے اجتناب، نمبر 7 کرداروں کی انفرادیت، 8 کردار کی تخصیص، اور نمبر 9 اسلوب بیان۔ پہلا نمبر ہے ربط و تسلسل۔ مثنوی میں ایک خاص معنوی ربط اور تسلسل ہونا ضروری ہے۔ اس کے تمام اشعار ایک دوسرے سے معنوی طور پر اس طرح مربوط ہونے چاہیے جس طرح زنجیر کی کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، تاکہ قاری کو درمیان میں کوئی خلا محسوس نہ ہو۔ نمبر 2 حسن ترتیب۔ مثنوی میں کسی واقعے کو نظم کرتے ہو اس کے جملے لوازمات کو ایک خاص انداز سے ترتیب دینے اور تناسب کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثنوی نگار مختلف تفصیلات و جزیات، حالات و واقعات، جذبات و احساسات اور خارجی مناظر کے بیان کو مثنوی کی لڑی میں پروتا ہے۔ چنانچہ کسی واقعے کا پس منظر، آغاز و انجام اور اس کی جزیات و تفصیلات میں ایک خاص قسم کی قدرتی اور منطقی ربط قائم رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح حسب موقع جذبات و احساسات کے اتار چڑھاؤ اور واقعے کے انجام پر اخلاقی نتائج کے بیان میں فنکارانہ مہارت مثنوی میں حسن ترتیب کا جوہر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3 وضاحت بیان۔ مثنوی میں ہر چیز کے معائب اور محاسن کا بیان ماہر فن کی طرح وضاحت سے کیا جاتا ہے۔ مختلف چیزوں کے اوصاف اور خوبیوں یا خامیوں کے بیان میں کوئی ابہام نہ ہو، اور ہر شے کے اوصاف اس کی حیثیت کے مطابق ہونے چاہیے۔ موضوع یا واقعہ کی تمام جزیات و تفصیلات بڑے واضح اور حقیقی رنگ میں دکھائی جائیں، اور ہر واقعہ یا کردار کا بیان مقتضائے حال کے مطابق ہو۔ نمبر 4 جزیات نگاری۔ مثنوی میں ہر واقعے اور ہر منظر کو پوری جزیات کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے، اور مثنوی نگار کے ہاتھ میں مصور کا قلم ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کے کام سے لے کر زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں کھینچ سکے، اور مختلف کرداروں کی شکل و صورت اور سیرت و کردار کی اہم اور غیر اہم جزیات کو ایسی فنکارانہ مہارت اور چابک دستی کے ساتھ پیش کر سکے کہ ان کی شخصیات کے تمام پہلو قاری کے سامنے بے نقاب ہو جائیں، اور کسی واقعہ، کسی منظر کی کوئی تفصیل قاری کی چشم تصور سے اوجھل نہ رہے۔ نمبر 5 فطری انداز۔ مثنوی میں جو واقعہ یا بات بیان کی جائے وہ عام انسانی تجربے اور مشاہدے کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ گویا بیان واقعے کے لیے ایسے کرداروں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے گرد و پیش چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، ورنہ واقعہ مشکوک ٹھہرے گا۔ مثلاً 2 مختلف موسموں کی فصلوں یا پھلوں کو اکٹھا دکھانا غلط ہوگا۔ اگر مثنوی نگار اپنی مثنوی میں فرضی قصے یا فرضی کرداروں کو موضوع بناتا ہے، تب بھی مثنوی میں واقعات کے بیان میں شاعر کا لب و لہجہ اور انداز بیان فطرت کے اس قدر قریب ہونا چاہیے کہ وہ فرضی واقعہ بھی قاری کو ناممکن، غیر فطری یا مشکوک معلوم نہ ہو۔ نمبر 6
تکذیب بیان سے اجتناب۔ مثنوی نگار کو یہ احتیاط خاص طور پر ملحوظ رکھنی چاہیے کہ مثنوی میں ایک بیان دوسرے بیان کی اور ایک واقعہ دوسرے واقعے کی تکذیب نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک کردار کو ایک جگہ تلوار کا دھنی دکھایا جائے اور دوسری جگہ اسے ڈرپوک اور بزدل دکھایا جائے۔ نمبر 7، کرداروں کی انفرادیت۔ مثنوی میں طرح طرح کے کرداروں کا ذکر ہوتا ہے، مثلاً بادشاہ، گدا، عالم و جاہل، امیر و غریب، جوان اور بوڑھا، سپاہی اور تاجر، مرد اور عورت۔ ان مختلف کرداروں کے انداز فکر، مزاج، عادات اور اوار طرز گفتگو اور نفسیات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک اچھی مثنوی میں ہر کردار کی انفرادیت، خصوصیات برقرار رہتی ہیں۔ مثلاً ایک مشاق مثنوی نگار ایک بچے کا ذکر کرے گا تو اس کے لہجے میں سادگی اور معصومیت دکھائے گا۔ مردوں کا ذکر کرے گا تو انہیں بہادر، حوصلہ مند اور قول کا سچا دکھانا ان کی فطرت کے عین مطابق ہوگا۔ وہ عورتوں کا ذکر کرے گا تو ان کی طبیعت کی ملائمت، نرم دلی اور حیاداری کو خاص طور پر نمایاں کرے گا۔ وہ بادشاہ کا کردار دکھائے گا تو اس کے لب و لہجے میں حاکمانہ وقار ہوگا اور نوکر کی گفتگو سے اس کی محکومیت کا اظہار ہوگا۔ بوڑھے کی طرز عمل بچے اور جوان سے مختلف ہوگا اور سپاہی کی بات کا انداز تاجر سے یکسر مختلف ہوگا۔ نمبر 8، کردار کی تخصیص۔ مثنوی میں جس شخص کا جو خاص کردار دکھایا جائے اس میں آخر تک کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے اور اس کے اوصاف کا بیان اسی مخصوص کردار کے مطابق ہونا چاہیے۔ آخری ہے نمبر 9، اسلوب بیان۔ مثنوی میں اسلوب بیان ہر حالت اور ہر کیفیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سلاست زباں، روزمرہ کی صفائی، فصاحت و شیرینی، زنانہ اور مردانہ محاوروں کے بے تکلف استعمال سے مثنوی میں حسن بیان کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ موزوں الفاظ و تراکیب، مناسب تشبیہات و استعارات اور صناعی لفظی و معنوی کے پرمحل استعمال سے واقعات کی صحیح تصویر کاری کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، تاہم یہ احتیاط ضروری ہے کہ مبالغہ اور لفظی صنعتیں زیادہ نہ ہوں۔ اب کا ٹاپک ہے مثنوی کی اقسام۔ موضوعات کے اعتبار سے مثنوی میں بڑا تنوع، بڑی وسعت اور بڑی رنگا رنگی ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کے مضامین اور ہر نوع کے خیالات نظم کیے جا سکتے ہیں اور اس میں ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے بلند پایہ شاعری کے تمام اوصاف موجود ہیں۔ مضامین کی نوعیت کے لحاظ سے مثنوی کی 2 قسمیں قرار دی گئی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ضرمیہ مثنوی۔ نمبر 2، بزمیہ مثنوی۔ پہلی والی ہے ضرمیہ مثنوی۔ ضرمیہ مثنوی وہ مثنوی ہوتی ہے جس میں کسی لڑائی کا، جنگ کا بیان ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ مثنوی منظوم جنگ نامہ ہوتی ہے جس میں کسی خاص کردار کی مختلف میدان ہائے جنگ میں شجاعت و بصالت، دلیری و بے خوفی، جرأت و بہادری کی تصویریں پیش کی جاتی ہیں اور مختلف جنگوں میں اس کی معرکہ آرائیوں اور کارہائے نمایاں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے بزمیہ مثنوی۔ یہ وہ مثنوی ہوتی ہے جس میں ضرم یعنی میدان جنگ کے علاوہ باقی حالات و واقعات نظم کیے گئے ہوتے ہیں۔ عاشقانہ داستانیں، لوک کہانیاں، مناظر قدرت، فلسفہ و حکمت، واردات قلبی، تصوف، اخلاقیات، طویل رومانی قصے اور اس نوعیت کے دیگر مضامین جو رزم کی تذکرت سے خالی ہوتے ہیں، تمام کے تمام بزمیہ مثنوی کی قسم کے تحت آتے ہیں۔
اب ہے مثنوی کا ارتقاء۔ مثنوی ایرانیوں کی ایجاد ہے اور فارسی میں اس کا باوائے آدم رودکی ہے۔ فردوسی نے شاہنامہ میں اسے درجہ کمال تک پہنچایا یا نظامی نے پنج گنج میں اسے حقائق و معرفت کے مضامین سے آشنا کیا اور مولانا جلال الدین رومی نے اسے حقائق و مصارف کا گنجینہ اور تہذیب و تعلیم اخلاق کا عمدہ نمونہ بنایا۔ تعلیم اخلاق میں شیخ سعدی کی بوستاں اور عشقیہ مثنیوں میں لیلی و مجنوں، شیریں فرہاد، یوسف زلیخا مشہور ہے۔ ان کے علاوہ امیر خسرو کی فارسی مثنویاں بھی اہم مقام رکھتی ہیں۔ مثنوی اردو کی قدیم ترین صنف سخن ہے۔ اردو زبان میں جس صنف سے سب سے پہلے ہاتھ پاؤں نکالے وہ مثنوی گوئی ہے۔ چنانچہ اردو کے دکنی دور میں بڑی کثرت سے مثنویاں لکھی گئی ہیں، بلکہ دکنی شعراء نے جتنا زور مثنوی نگاری پر دیا اتنا کسی اور صنف کو اپنے خیالات کا مرکز نہیں بنایا۔ بعض دکنی شعراء کا سارا سرمایہ مثنویوں پر مشتمل ہے۔ اردو کی قدیم ترین مثنوی قدمرؤ پدمرؤ ہے جو فخرالدین نظامی نے 1434 میں خاندان بہمنی کے 9ویں بادشاہ سلطان احمد شاہ ولی کے دور حکومت میں لکھی تھی۔ اس کے علاوہ غواصی کی سیف الملوک اور طوطی نامہ، رستمی کی خاور نامہ، نصرتی کی گلشن عشق، سراج کی بوستان خیال، محمود بحری کی من لگن نشاطی کی پھول بن اہم ہیں۔ ملاوجھی کی کتب مشتری دکنی دور کی سب سے مشہور مثنوی ہے جس میں سلطان محمد قلی قطب شاہ کی داستان عشق بیان کی گئی ہے۔ دکنی دور کے بعد شمالی ہند کے مثنوی نگاروں میں مرزا حاتم، میر اثر اور میر تقی میر کے نام آتے ہیں۔ میر تقی میر نے 32 مثنویاں لکھیں جن میں سے اکثر ذاتی حالات اور گھریلو ماحول سے تعلق رکھتی ہیں۔ البتہ ان کی عشقیہ مثنویوں میں شعلہ عشق اور دریائے عشق مشہور ہیں۔ خواجہ میر درد کے بھائی میر اثر کی مثنوی خواب و خیال میں معاملہ بندی کے عام مضامین پیش کیے گئے ہیں اور اس کا اخلاقی معیار بھی بلند نہیں ہے۔ اس کے بعد جب لکھنؤ اور فیض آباد میں شعراء و ادب کا چرچا ہوا تو میر حسن مصحفی، جرأت دیا شنکر نسیم اور نواب مرزا شوق نے مثنوی نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ اس دور کی مایہ ناز مثنوی میر حسن کی سحر البیان ہے۔ یہ ایک ایسا بلند پایہ کارنامہ ہے جس کے آگے تمام مثنویاں ماند پڑ گئیں۔ اردو ادب میں جس قدر شہرت اس مثنوی کو حاصل ہوئی ہے اور کسی مثنوی کو نہیں ملی۔ اس مثنوی میں جذبات نگاری، کردار نگاری، منظر کشی اور مشاہدے کی گہرائی کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کے جملہ محاسن موجود ہیں اور اس لحاظ سے کوئی مثنوی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سحر البیان کے بعد گلزار نسیم اردو کی مقبول ترین مثنوی ہے جو پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1654 ہجری میں سحر البیان کے مقابلے میں لکھی تھی۔ شوکت الفاظ، بندش کی چستی، خیال کی نزاکت، ثنائی لفظی و معنوی کی کثرت اور ایجاز و اختصار اس مثنوی کی نمایاں اوصاف ہیں۔ جرأت اور انشا نے بھی مثنویاں لکھیں مگر مقبول نہ ہوئیں۔ واجد علی شاہ اختر کی حزن اختر، ناسخ کی نظم سراج، منیر شکوہ آبادی کی معراج المومنین اور کلک کی طلسم الفت اس دور کی قابل ذکر مثنویاں ہیں۔ البتہ لکھنؤ کے دور آخر کے مثنوی نگار نواب مرزا شوق کی مثنویاں زہر عشق، فریب عشق اور بہار عشق، لطافت بیان،
سلاست زبان اور جذبات نگاری کا عمدہ نمونہ ہیں۔ ان میں سے زہر عشق، سواز و گداز، زبان کی سادگی، طرز ادا کی بے ساختگی، محاورات کی برجستگی اور تاثیرک علاوہ نفسیاتی تجزیہ نگاری کی بہترین مثال ہے اور اردو کی مقبول ترین مثنویوں میں شمار ہوتی ہے۔ دہلی جب دوبارہ اردو شاعری کا مرکز بنی تو یہاں مومن، ذوق، غالب، داغ اور شیفتہ جیسے باکمال شاعر پیدا ہوئے۔ ان شاعروں میں مومن کی مثنویاں خیال آفرینی اور لفظی صنعت گری کے علاوہ قلبی واردات کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ داغ کی مثنوی فریاد داغ، حسن عشق کی دل نواز کیفیت اور سلاست زبان کا خوبصورت مرقع ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں مولانا محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی کی مساعی سے جب نظم نگاری کے رجحان کو فروغ ملا تو مثنوی کو بھی ایک نیا روپ ملا۔ اس صنف کی افادیت اور بڑھ گئی۔ اور اس میں وطنیت، قومیت اور نیچرل رجحانات کا اضافہ ہوا۔ مثنوی کا دائرہ وسیع ہو گیا اور علمی، ادبی اور قومی ملکی موضوعات پر مثنویاں لکھی جانے لگیں۔ آزاد کی مثنویاں موسم زمستاں، شب قدر، ابر کرم اور حالی کی مثنویاں برقرارت، حب وطن اور نشاط امید اسی دور کی یادگار ہیں۔ تاہم اس دور میں اعلیٰ مطالب کی حامل مثنویوں کی کمی ہی رہی۔ حالی اور آزاد کی مساعی کی بدولت اردو مثنوی میں جو وسعت، تنوع اور نکھار پیدا ہوا، اس کی نمایاں ترین مثالیں حفیظ جالندھری اور علامہ اقبال کے ہاں ملتی ہیں۔ حفیظ جالندھری کی طویل مثنوی شاہ نامہ اسلام کو اردو مثنوی میں ایک منفرد حیثیت حاصل ہے کہ اس میں آمد، جوش اور اثر سب کچھ موجود ہے۔ علامہ اقبال کی بہت سی نظمیں مثنوی کی حیت میں ہیں، مثلاً گورستان شاہی، فلسفہ غم، بلاد اسلامیہ وغیرہ۔ اور ساقی نامہ تو اقبال کی نہایت عمدہ مثنوی ہے جو نہ صرف حقائق و معارف کا ایک بحرز خار ہے بلکہ جوش، روانی اور بے ساختگی میں اپنی مثال آپ ہے۔ موجودہ دور میں مثنوی لکھنے کا رواج اس قدر عام ہو چکا ہے کہ کم و بیش ہر شاعر کے کلام میں مثنوی کے نمونے مل جاتے ہیں۔